الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ اہم آیات کی تفسیر عرض کرتے ہیں۔ اہم سے مراد ہر آیت اہم ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعے کے اوپر بہت ساری آیات ہوتی ہیں، تو ان میں سے ہم ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں جن کے مضامین عموماً ایک دوسرے سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں اور مختلف انداز سے ان سے سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جو بعین ہی ایک جیسی ہوتی ہیں، مضمون پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حتی الامکان ان تمام آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو ایک موضوع سے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، صفات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیات قرآن عظیم میں موجود ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل تھا، تو ان میں سے ہم نے وہ ضروری اٹھا لی تھیں۔ ضروری سے مراد کہ وہ کہ جو باقی جن کو ہم نے ذکر نہیں کیا ان کے اوپر بھی ان آیات کے ذریعے کلام ہو سکتا تھا، اور وہ آپ نے سماعت بھی فرمایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ سے متعلق امور ذکر کیے، ان کے اندر سے بھی ہم نے آیات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ بعطائے الہی اس میں کامیاب بھی ہیں۔ ہماری آپ سے ہمیشہ درخواست رہی ہے، پھر گزارش کریں گے خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، دوسروں کو ترغیب دیجئے۔ 20 منٹ 22 منٹ نکالنا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ اس 20-22 منٹ میں انسان ایک اچھی سوچ لے لے، اچھی فکر لے لے، اچھے پاکیزہ ارادے لے لے، سابقہ کسی خطا پر انسان کو ندامت، شرمندگی، رسوائی، علم حاصل ہونے کے بعد توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ درس قرآن میں بیٹھنا ویسے ہی بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور جہاں پھر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہو رہی ہو، یہ اور زیادہ برکات کی حامل محفل ہوگی، اور آپ گھر بیٹھے ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ موضوع چل رہا تھا، اسی پر آج بھی انشاءاللہ کلام ہوگا، اور آج ہم ابھی تک تو آپ ایک واقعہ سماعت فرما رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات پر مشتمل تھا۔ اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں اور ان آیات کریمہ کو لیتے ہیں کہ جو آپ کی قوم کے بارے میں ہیں، یعنی بنی اسرائیل قوم کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ کو میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے تھے۔ فرعون کی قوم قبطی قوم تھی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، انہیں زبردستی اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا، آپ تسلسل سے تبلیغ فرماتے رہے، اور فرعون اس کو رد کرتا رہا، حتیٰ کہ پھر جادوگروں سے مقابلہ بھی ہوا، لیکن وہ ہارے، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون مسلمان نہ ہوا، اور وہ مسلسل ہٹ دھرمی کا شکار رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو لے کر دریا کے پار چلے جائیں، اور ہم آپ کو راستہ دیں گے، فرعون غرق ہوگا۔ تو فرعون نے جتنے بھی اس کے اطراف میں گاؤں تھے، شہر اس کے تحت آتے تھے، سب کی فوجوں کو بلوا لیا، چونکہ آخری وقت تھا اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ غرق کرنے کا ارادہ فرما چکا تھا، تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ آج فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، اور بس ہم سب کو ہی نکلنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تدبیر فرما لیتا ہے تو عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، ذہن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق تمام کام ہو جاتے ہیں۔ ورنہ فرعون چاہتا تو بھیج دیتا، اپنے لشکر بھیجتا، بولتا میں یہیں پر ہوں، تم پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، لیکن خود اس میں کود گیا اور خود اپنی فوج کو لے کر چلا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ارادہ فرما لیا اس کے غرق کرنے کا، تو اس کو پھر جانا ہی تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو موت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے، تو پھر جس مقام پر موت کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس مقام پر کوئی کام پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ خود چل کر اس مقام تک آتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں وہ بہنیں بھی ذرا غور کریں جو بعض اوقات بچوں کو بھیجا سودا لینے کے لیے،
وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ پچھتاتی ہیں، روتی ہیں، کاش میں نہ بھیجتی، میرا بچہ وہاں نہ جاتا، وہاں گیا ہے تو مرا ہے ورنہ نہ مرتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف وہاں پر گیا اور مر گیا، بلکہ یہ تو عین ارادہ الہی کی تکمیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی کسی مقام پر کام پیدا فرماتا ہے اور وہاں پر وہ پہنچتا ہے اور اللہ کا فیصلہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ فرعون ہلاک ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا، بنی اسرائیلیوں کو نجات مل گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کا احسان مانتے کہ آپ نے اتنا ان کو غلامی سے باہر نکالا، مشقتیں خود برداشت کیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے تھے، اور 30ویں سال میں پھر آپ وہ قبطی کو آپ نے مارا تھا تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے مدین، پھر وہاں سے واپس آئے، تقریباً 40 سال کی عمر میں 10 سال 11 سال وہاں پر آپ نے گزارے۔ تو یہ 10 سال 11 سال جلا وطنی ایک طرح سے آپ نے کاٹی ہے اور تکلیفیں اذیتیں برداشت کی ہیں، اپنی والدہ کا غم برداشت کیا، والدہ نے آپ سے جدائی کی تکلیفیں برداشت فرمائیں، یعنی اتنی ذاتی رنجش، ذاتی مطلب تکالیف بھی آپ نے برداشت کی، پھر قوم کے لیے، پھر تبلیغ کے سلسلے میں، اور پھر فرعون کا غرق۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ بنی اسرائیلیوں کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو شان سے رکھتے اور آپ کے قدم چومتے اور آپ کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے فرمان پر اپنی جانیں قربان کر دیتے، لیکن بنی اسرائیلی قوم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ سرکش قوم مختلف دور میں، یعنی اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی میں گرفتار رہی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مرتکب ہوتی رہی۔ اور لیکن اس کے برعکس، اس کے جواب میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے رہے، ان کے لیے دعائیں فرماتے رہے، اور آپ کی کوشش یہی رہی کہ قوم ہدایت پر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق نہ ہو۔ ان اب واقعات کو ہم لے کے چلیں گے کہ یعنی ان آیات کا ذکر کریں گے جس میں غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عجیب و غریب معاملات رکھے اور ان کی نافرمانیوں کے سلسلے جاری و ساری رہے، اور اس سے ہم بھی کچھ نہ کچھ درس حاصل کریں گے تاکہ ہم بھی یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور آپ کی بھی کچھ احکام ہم تک پہنچے ہیں، ہم بھی کہیں بنی اسرائیلیوں والے کام تو نہیں کر رہے، تو اس لیے محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی اور محاسبہ بھی کریں گے۔ اس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 54 اور 55 سب سے پہلے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو، قُلْتُم، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُم، اور یاد کرو جب تم نے کہا، اس سے جو مراد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی ہیں، ان کو سرکار نے، اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے، اور حقیقتاً یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن ان کے آباء و اجداد تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے چونکہ بہت سے غلط کام کیے تھے اور ان غلط کاموں کی تم بھی پیروی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا یاد کرو جب تم نے کہا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، ان کے آباء و اجداد نے، تو معلوم ہوا کہ ان سے جب گرفت ہوگی تو یہ بولیں گے ہم نے کوئی غلطی کی ہے، آباء و اجداد نے کی ہے۔ اچھا، اگر آباء و اجداد نے کی ہے پھر ان کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ان کے لیے ایک حجت بن جاتا، اس لیے اس قسم کے کلام کے اسلوب کو رکھا گیا، اسلوب کلام اختیار کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں ایک چنگھاڑ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد، یعنی زندہ کر دیا دوبارہ تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اسی طرح کا ایک مضمون آگے بھی ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ان دونوں کے اوپر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یسألک اہل الکتاب، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب یعنی یہود جو بنی اسرائیلی ہی ہیں،
یہ یہود آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم، یہ کہ آپ نازل کریں ان پر کتابم من السماء، آسمان سے ایک کتاب. یعنی انہوں نے مطالبہ کی یہود نے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے جبکہ آپ آسمان سے ایک کتاب ہمارے پاس اتاریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس اس سے پہلے یعنی یہ جو یہود ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. یعنی حبیب اپنے دل چھوٹا نہ کریں، ان کے اس احمقانہ مطالبے پر آپ دل آزردہ نہ ہوں، اس لیے کہ ان کے بڑے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا. وہ کیا تھا؟ فقالوا، پس انہوں نے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتن، کہ دکھائیے آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پر. فأخذتهم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب. پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو آپ کے جانے کے بعد، آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی لانے کے بعد معبود. فعفونا عن ذالک، تو ہم نے ان سے درگزر فرمایا. وآتینا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینہ، واضح غلبہ. تو ان دونوں کو دیکھتے ہیں. پہلے والی آیت میں دونوں میں ایک بات تو دونوں میں یکساں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ظاہری طور پر دیکھنے کے مطالبے کو ظلم سے تعبیر فرمایا اور ایسے لوگوں کو مستحق عذاب ٹھہرایا اور ان پہ عذاب نازل بھی ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان ظاہری سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ محال ہے. حتیٰ کہ آپ نے واقعہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جب پرسنل ہم مسئلے عرض کر رہے تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رب کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے اصرار تھوڑا بڑھا کہ اچھا آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے گا تو آپ ضرور ہمیں دیکھ لیں گے. لیکن ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے، جس سے ثابت ہوا کہ نبی کے اندر بھی، دنیا میں کسی بھی نبی میں ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت موجود نہیں ہے، سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے لیے دلیل ایسی ثابت ہے کہ آپ نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا. لیکن اس میں بھی خود صحابہ کرام کا اختلاف رہا ہے کہ واقعی وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا یا چشمان ظاہری سے دیکھا تھا. لیکن بہرحال اس سے قطع نظر عام لوگوں کے لیے یقیناً جب ایک نبی ظاہری آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکا، اللہ تعالیٰ نے ثابت فرما دیا کہ آپ وہ تجلی برداشت نہیں کر سکتے، تو عام آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو جو کوئی اس کا دعویٰ کرے، مثلا کوئی ڈبہ پیر ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، وہ کافر ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے سامنے دیکھا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نبی سے بڑھا لیا. نبی ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کا علم نہیں رکھتا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے علم کو فوق ظاہر کر رہا ہے. اور چونکہ کوئی بھی امتی نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس پر حکم کفر ہوگا اور یہ ظلم ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ محال ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں. محال اسے کہتے ہیں جو کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ہمارے لیے غیر ممکن ہے، ناممکن ہے، ممتنع ہے، محال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اور اب یاد رکھیں کہ محال کی دعا کرنا حرام ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی مسلمان اپنی دعا میں ایسا نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بھولے پن میں بھی یہ دعا کرے گا تو قابل گرفت ہوگا، اس لیے کہ اس معاملے میں لا علمی عذر نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہوگی. قرآن کے صراحتاً چیزیں موجود ہیں، پھر کیوں نہیں معلوم؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ اب اس میں بھی ایک بنی اسرائیلیوں کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو میرے پاس ہوتا، میں تیرے کنگھے کرتا، میں تجھے کپڑے پہناتا، میں تیرے ہاتھ پاؤں دھوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ تم نے اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھا اور میں اس کی محبت کو دیکھ رہا ہوں. اس قسم کے جو ہے یہ واقعات بیان نہ کیے جائیں، اس میں نبی کے لیے ایک توہین و تضحیق کا پہلو بھی نکلتا ہے. اور ایک جاہل آدمی نے، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ان لوگوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے، تو اسی مطالبے کو
یہ نہیں کہ ان کی جہالت اور لا علمی کی بنا پر نظر انداز کر دیا گیا ہو، بلکہ عذاب نازل ہو گیا کہ تم نے بدتمیزی کیوں کی، گستاخی کیوں کی۔ تو لا علمی میں بھی بدتمیزی اگر کوئی کرے گا، بے ادبی کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، انہیں ہرگز بیان نہ کیا جائے، ان کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہوتی ہے، جھوٹے قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر یہ سینہ بسینہ منتقل ہو کر آئے بھی ہیں تو ان کا اصل اصول یہی ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر پیش کیا جائے، اس کے موافق ہوں تو اس کو بیان کریں گے، اگر مخالف ہوں تو بیان کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ان کو نہیں بیان کر سکتے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آج اگر کوئی اپنی لا علمی میں، بھول پن میں وہ کہتا جی میں تو اللہ کی محبت میں عرض کر رہا ہوں نا، مجھے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ تیری بھائی محبت ایک طرف، تمہاری کم علمی جہالت ایک طرف۔ انہوں نے بھی محبت میں کہا، کوئی دشمنی میں تو نہیں کہا ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، عذاب نازل ہوا، تو اس لیے ایسی محال کی دعا کرنا یاد رکھیں یہ حرام ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ کسی نے کی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی طلب کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا پاسبل ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے کم و بیش 100 بار اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے، یہ منقول ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ خواب میں بھی ایسا نہیں دیکھ سکتے جیسے ہم ایک دوسرے کو سامنے دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہزارہا پردوں میں رہ کر اپنی زیارت کرواتا ہے، اور اس زیارت کا کوئی مطلب ذکر نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے کس طرح کا اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور بیان فرمایا کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے صحابہ کے درمیان، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب صبح کی نماز پڑھا چکتے تو صحابہ سے فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے بیان نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آج میں نے خواب میں اپنے رب کو بہت بہترین صورت میں دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست رحمت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس فرمائی۔ تو یہ اب اچھی صورت میں دیکھا ہے، صحابہ نے کویسچن نہیں کیا رسول اللہ وہ کیسی صورت تھی، ذرا حلیہ بیان کیجیے گا، حیت بیان کیجیے گا، نہیں۔ تو اچھی صورت سے مراد شکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھی شکل میں آ گیا تھا اس لیے کہ وہ شکل سے، جسمانیت سے پاک و صاف ہے، یعنی میں نے بہت ہی ایسے اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ اس کی لذت ابھی تک باقی ہے، اور بہت ہی سکون والی زیارت۔ لیکن اس زیارت کی اگر تصویر کشی کرنے لگیں گے نہیں ہوگی۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ پردے میں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ زیارت کرواتا ہے، اس کی تمنا کرنا بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمتر حقیر لوگ ہیں، ہمارے اعمال گندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری اوقات کہاں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تمنا کا اظہار کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اتنا ہی بہتر ہے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اس قسم کی دعائیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو چھوٹا منہ بڑی بات جیسے میں نے عرض کیا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پہ ابھی اس قابل نہیں ہوتے کہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکیں۔ ہماری روحیں کثیف ہیں، لطیف نہیں ہیں، یعنی ہماری روح پہ ایک گندگی ہے گناہوں کی وجہ سے، فضول چیزوں میں پڑنے کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواب جو ہے سمجھ لیں ایک آئینے کے اندر نظر آنے والا عکس کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا آئینہ جتنا صاف ہوگا عکس اتنا ہی واضح ہوگا۔ اب ہمارا آئینہ دھندلا ہے تو کیا ہم اس میں دیکھ سکیں گے؟ نتیجہ نکلے گا دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مقبول نہیں ہوگی تو ہم مایوس ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے خدا نخواستہ بدظن ہونا شروع ہوں گے کہ دیکھو جی اس عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زیارت ہی نہیں کروا رہا۔ تو اس طرح یہ دعا نہ کریں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی دعا نہ کریں، بلکہ دل میں اگر تمنا ہے تو کوئی حرج نہیں، درود شریف بھی پڑھیں تو اللہ کی رضا کی خاطر بس، باقی درود پاک زیارت کے لیے عملی کوششیں کرنا یہ بعض صورتوں میں انسان کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے کہ بعض اوقات سرکار نظر آتے ہیں لیکن ناراضگی کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ پھر کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔